السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو لے کر اور لیٹسٹ اپڈیٹ لے کر، جو کہ غزہ کے بارے میں ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کافی دن سے غزہ اور اسرائیل کی جنگ چھڑی ہوئی ہے، تو بہت ہی خطرناک اپڈیٹ آئی ہے، جو کہ غزہ کے اندر اسرائیل نے بہت ساری بمباری کی ہے، حماس پر بھی بہت ساری بمباری کی ہے، پھر حماس نے بدلے میں بھی اسرائیل پر بمباری کی ہے اور بہت ساری شہیدیں ہوئیں حماس کے اندر، غزہ کے اندر۔ تو جس ویڈیو پر ہم ریئیکشن کرنے والے ہیں، اس میں ہمیں بہت کچھ معلومات ملے گی، تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ریئیکشن ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مہدی۔ آج 6 نومبر 2023 ہے اور آج دن ہے پیر کا۔ اس ویڈیو میں غزہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں، نئی اپڈیٹس، نئی معلومات اور ڈیولپمنٹس ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، غزہ اور اسرائیل کے درمیان اس وقت شدید جنگ چل رہی ہے۔ آج اس جنگ کا 31واں دن ہے۔ اس جنگ کو 1 ماہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب یہ جنگ دوسرے مہینے میں داخل ہو چکی ہے۔ میرے سامنے غزہ کے تازہ ترین مناظر ہیں۔ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت غزہ میں یہ رات کا وقت ہے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین کرام، آج جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اس سے کچھ دیر پہلے اسرائیلی فوج نے غزہ پر تباہ کن بمباری کی ہے، انتہائی شدید بمباری کی ہے۔ 5 نومبر کی رات کو عشاء کے بعد اسرائیلی فوج پر مجاہدین نے ایک گھات لگا کر حملہ کیا، اور وہ حملہ اتنا خوفناک تھا کہ اسرائیل پر، جب سے اسرائیلی فوجیں غزہ میں داخل ہیں، ان پر اس طرح کا حملہ مجاہدین اس سے پہلے نہیں کر سکے تھے۔ جی ہاں، میں آپ کے سامنے میدان جنگ سے، غزہ سے یہ مستند اور باوثوق اور مصدقہ ذرائع سے ملنے والی اطلاعات پہنچا رہا ہوں کہ آج مجاہدین نے غزہ میں داخل ہونے والی اسرائیلی فوج پر اب تک کا بڑا حملہ گھات لگا کر کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کو غزہ میں داخل ہوئے آج 7واں دن ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ مجاہدین کے حملے میں درجنوں یہودی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جن میں ان کے بڑے بڑے افسران بھی شامل ہیں۔ تو جو مجاہدین نے گھات لگا کر حملہ کیا ہے، اس کے رد عمل میں جنونی اور وحشیانہ اندھا دھند اسرائیل نے بمباری کی ہے۔ ہم نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر، ایکس اکاؤنٹ پر اس حوالے سے ویڈیوز، فوٹیج اور تصاویر بھی نشر کی ہیں، کیونکہ کچھ ویڈیوز اور فوٹیج ایسی ہیں جو ہم یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے یوٹیوب پر نہیں دکھا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا ایکس اکاؤنٹ فالو نہیں کیا، غلام نبی مدنی کے نام سے ہے، اسے فالو کر لیں۔ اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں، پہلا جو کومنٹ ہوگا اس میں آپ کو وہ لنک مل جائے گا۔ آپ وہ لنک فالو کریں اور ہمارے ایکس اکاؤنٹ پر جائیں، آپ کو وہ ویڈیو ساری مل جائیں گی۔ تو اب جو مجاہدین نے گھات لگا کر حملہ کیا ہے، اس میں کم سے کم اسرائیل کے 50 یہودی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے تقریباً 100 سے زائد یہودی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ اب یہ جو معاملہ ہے، اسرائیلی جو حکومت ہے وہ اس حوالے سے درست اعداد و شمار نہیں بتا رہی ہے۔ آپ کو دنیا کے کسی میڈیا پر یہ اعداد و شمار نہیں ملیں گے۔ کیوں نہیں ملیں گے؟ کیونکہ پوری دنیا کا میڈیا یہودیوں کے مغرب کے کنٹرول میں ہے۔ تو حماس مجاہدین البتہ ضرور وہ اعداد و شمار جاری کرتے ہیں، اور جو عرب ذرائع ابلاغ پر بہرحال وہ نشر ہوتے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے، جو اندرونی مصدقہ ذرائع ہیں ان سے معلومات جو ملی ہیں، ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے آج اسرائیلی فوج کا۔ تو اس وجہ سے اسرائیل کے جنگی جہازوں نے اندھا دھند بمباری کی ہے۔ جو شمالی غزہ کے علاقے ہیں، جو ساحلی غزہ کے علاقے ہیں مغرب میں، ان پر شدید بمباری کی ہے، اور تقریباً 10 منٹ میں، جی ہاں 10 منٹ میں 150 مقامات پر اندھا دھند 300 سے بھی زائد جو بم ہیں وہ گرائے ہیں۔ دھڑا دھڑ بم گرائے گئے ہیں اور دھماکے دھر دھماکوں کی آوازیں سنائی گئی ہیں۔ تو یہ اسرائیل کی بہت زیادہ وحشیانہ بمباری تھی، اور یہ بمباری اسرائیل نے یہ سمجھ کر کی ہے کہ جہاں پر ہم بمباری کر رہے ہیں وہاں پر مجاہدین موجود ہیں۔ تو مجاہدین کتنے شہید ہوئے ہیں، ان کا کیا نقصان ہوا ہے، یہ ابھی تک جاری نہیں کیا گیا۔ تاہم میدان جنگ میں مجاہدین چونکہ آمنے سامنے آ کر لڑائی کرتے ہیں، تو ان کو بھی شہادتیں ملتی ہیں،
اور اسرائیلی فوج کا بھی بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ لڑائی ہی ایسی ہے، اس میں تو فدائی حملے کرنے ہیں، گوریلا حملے کرنے ہیں، تو اس طرح کی جو لڑائی ہے وہ مجاہدین کی جانب سے لڑی جا رہی ہے۔ اب جب یہ بمباری کی گئی، اس کے کچھ ہی دیر کے بعد اسرائیلی فوج کا جو ترجمان ہے دانیال ہغاری، وہ میڈیا پر نمودار ہوا۔ اس نے یہ کہا کہ ہم نے 150 سے زائد مقامات پر بمباری کی ہے اور حماس کو نشانہ بنایا ہے۔ ساتھ ساتھ اس نے یہ کہا کہ ہم حماس کو اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ حملے کر کے ماریں گے، اور اس نے یہ بھی کہا اپنے بیان میں کہ ہم نے غزہ کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، غزہ کو 2 حصوں میں بانٹ دیے ہیں، ایک غزہ کا حصہ شمالی ہے، دوسرا غزہ کا حصہ جنوبی ہے۔ یعنی اسرائیلی فوجیں شمال میں، چونکہ غزہ کا بارڈر شمال میں اسرائیل کے ساتھ لگتا ہے، تو وہاں پہلے ہی اسرائیلی فوجیں تھیں، تو اسرائیلی فوجوں نے جنوب مشرقی جنوب علاقے سے، خان یونس سے پیش قدمی کی اور مغرب کی طرف، ساحل سمندر کی طرف اسرائیل گیا ہے، جیسا کہ آپ اس نقشے میں دیکھ رہے ہیں۔ تو بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل نے 2 حصے غزہ کے کر دیے ہیں، اور اسرائیل کا یہ کہنا ہے، اسرائیلی فوجی ترجمان کا، کہ اب جو شمالی غزہ ہے یہ ہمارے محاصرے میں ہے، اور ہم یہاں سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، ہم نے یہاں حماس کو مارنا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے اسرائیلی فوج کی جانب سے، ترجمان کی جانب سے، کہ ہمیں بڑی کامیابیاں ملی ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور جو خبر آ رہی ہے اسرائیل سے، وہ یہ ہے کہ ہمیں ان قیدیوں کے بارے میں بھی پتہ چل گیا ہے جو حماس نے قیدی بنا رکھے ہیں، اور جلد ہم ان تک پہنچ جائیں گے۔ یہ اسرائیلی میڈیا کا بیان ہے۔ تاہم جو غزہ کے مجاہدین ہیں، جو میدان جنگ سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ مجاہدین نے اسرائیلی فوج کو پیش قدمی کرنے نہیں دی ہے۔ جہاں سے بھی اسرائیلی فوجیں آگے بڑھتی ہیں، مجاہدین ان کا محاصرہ کرتے ہیں، ان پر گھات لگا کر حملہ کرتے ہیں، اور ان کے ٹینک جلا دیتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور ایک اور جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اسرائیلی فوجی ترجمان دانیال ہغاری نے کہا ہے کہ ہمارے باہری جہاز وہ ٹینکوں کو لے کر، فوجیوں کو لے کر ساحل سمندر پر اتر گئے ہیں۔ غزہ کا جو ساحلی علاقہ ہے وہاں پر ہم نے مزید سینکڑوں ٹینک، فوجی گاڑیاں اور جدید ترین جو آلات ہیں وہ پہنچا دیے ہیں، اور غزہ کے شمال میں جو ساحلی سمندری علاقہ ہے، مخیم شاطی جسے کہا جاتا ہے، وہ اب اسرائیلی فوج کے کنٹرول میں ہے۔ یہ دعویٰ بھی دانیال ہغاری کی جانب سے کیا گیا ہے، اور رپورٹس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب حماس کو یا تو ہم ختم کریں گے اور اسی طرح سے اپنے قیدیوں کو رہا کروائیں گے، ورنہ یہ لڑائی جتنا عرصہ بھی چلتی ہے ہم یہ لڑائی لڑیں گے، یہ اسرائیلی فوج کی جانب سے کہا گیا ہے۔ تاہم ناظرین کرام، مجاہدین نے میدان جنگ سے یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے جو نڈر مسلمان، بہادر مسلمان وہ صبر کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، جو ان کو زخم اور دکھ درد پہنچ رہا ہے، ہم یہ سب جانتے ہیں، اور ہم ان کا بدلہ لے رہے ہیں اور اسرائیلی فوج کو سبق سکھا رہے ہیں۔ تو اسرائیل کی جو وحشیانہ بمباری ہے، غزہ کی جو وزارت اطلاعات ہے ان کے مطابق یہ وحشیانہ بمباری نہتے لوگوں پر کی جا رہی ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے کو اس بمباری کے نتیجے میں قتل کیا گیا، اس کی تصویر بھی ایک ہاسپٹل کے باہر جو وزیر اطلاعات تھا، یعنی جو غزہ کی وزارت اطلاعات کے جو ترجمان تھا، اس نے وہ بچہ جو فوت ہو گیا تھا وہ دکھایا بھی ہے، جو شہید ہو گیا تھا وہ دکھایا بھی ہے کہ یہ کیا حماس کا بچہ ہے۔ بہرحال اس وقت بڑی شدید لڑائی غزہ میں جاری ہے، اور اسرائیلی فوج وحشیانہ بمباری کر رہی ہے، اور عام لوگ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اور اسرائیلی فوج بہر صورت یعنی وہ بمباری اس لیے کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ یہاں سے حماس کے لوگوں کو ختم کر دے اور وہ پورے غزہ پر گویا کہ قابض ہو جائے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور خبر رکھنے لگا ہوں، جو اسرائیل کے ایک سابق یہودی ترجمان ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا ہے، وہ بیان میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ایک اسرائیل کے یہودی ترجمان ہے، سابق یہودی ترجمان نہیں بلکہ اسرائیل کا ایک بڑا سابق عہدیدار ہے، اس نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ پوری دنیا میں غزہ کے لوگوں کو پھیلا دیا جائے، یعنی جو پوری دنیا ہے اس میں غزہ کے لوگوں کو پھیلا دیا جائے، ہر ملک 20-20 ہزار غزہ کے لوگوں کو اپنے ہاں قبول کرے، اور یہ 25 ہزار غزہ کے لوگوں کو ہر ملک میں ہم ڈیوائیڈ کر کے پہنچا دیں۔ ساتھ ساتھ اس نے یہ کہا کہ کینیڈا جو ہے وہ غزہ سے زیادہ محفوظ ہے، لہٰذا غزہ کے لوگ کینیڈا چلے جائیں اور مختلف یورپی ملکوں میں جا کر آباد ہو جائیں۔ تو اس طرح سے ہم غزہ پر مکمل طور پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں ایک یہودی وزیر نے کہا کہ ہم غزہ پر بم مار دیں، ایٹم بم مار دیں، یہی حل ہے، پھر ہم یہاں پر قبضہ کر لیں گے، یہاں پر یہودی بستیاں بسائیں گے۔ تو یہ مختلف طرح کے جو پلان ہیں یہ ان کے چل رہے ہیں۔ میرے سامنے جو حماس کا جو سیاسی دفتر ہے قطر میں،
ان کے جو ایک رکن ہیں جن کا نام خلیل الحیہ ہے، ان کا یہ بیان موجود ہے جو انہوں نے الجزیرہ سے گفتگو میں دیے ہے کہ اس وقت جو ہمارے قبضے میں قیدی ہیں ہم ان کو نکالنے کے حوالے سے خود پریشان ہیں، کیونکہ اسرائیل بمباری کر رہا ہے، ان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی یہودی فوجیں وہ فلسطینیوں کو ان کی زمینوں سے مکمل طور پر نکالنا چاہتی تھی، ہم نے ان کے یہ منصوبے ناکام بنائے ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو غاصب صہیونی فوج ہیں وہ مجاہدین کے سامنے بے بس دکھائی دے رہی ہے، اسی وجہ سے وہ عام لوگوں کو قتل کر رہی ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو ہسپتال ہیں اور جو اقوام متحدہ کے ماتحت جو پناہ گزینی کے ادارے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں، پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ ہسپتالوں کو جا کر دیکھ سکتا ہے کہ کہاں سے مجاہدین نکلتے ہیں، کہاں سے جاتے ہیں، یہ سب جھوٹ بول رہا ہے یہودی میڈیا۔ یہاں تک کہ غزہ کی وزارت اطلاعات نے یہ بھی کہا کہ ہم اقوام متحدہ اور دنیا کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ آؤ تم ہمارے ہسپتالوں کا وزٹ کرو، ہسپتالوں میں کہیں پر اگر زیر زمین سرنگیں ہیں، کہیں پر اگر مجاہدین رہتے ہیں تو پھر ہم جرمدار ہوں گے، اگر ہسپتالوں میں کہیں پر بھی مجاہدین کی سرنگیں نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی یہودی فوج جھوٹ بول رہی ہے۔ پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی جو حکومت ہے وہ غاصب صہیونی فوج کو اور حکومت کو یہ گرین سگنل دے رہی ہے کہ وہ نہتے لوگوں کو ختم کرے، قتل کرے اور جنگی جرائم کا ارتکاب کرے۔ یہ خلیل جو الحیہ ہیں ان کا یہ بیان الجزیرہ پر نشر ہوا ہے۔ ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا، جو حماس کے سربراہ ہیں اسماعیل ہنیہ، ان کے بارے میں ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایران پہنچے ہیں اور ان کی ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی نے حماس کو ہر طرح کی مدد اور تعاون دینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ یہ ایرانی میڈیا کی جانب سے نشر ہونے والی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ پھر ناظرین کرام، جو آج کی سب سے اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت اسرائیل نے غزہ پر وحشیانہ بمباری کی تو اس کے کچھ ہی لمحے یعنی کچھ ہی دیر کے بعد مجاہدین نے غزہ سے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کی۔ چنانچہ مجاہدین نے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کو میزائلوں سے نشانہ بنایا اور ان میں سے کئی میزائل جا کر وہ تل ابیب پر جا کر گرے ہیں، عمارتوں پر لگے ہیں اور یہودیوں کو نقصان ہوا ہے۔ تو 7 دن ہو گئے ہیں اسرائیلی فوج کو غزہ میں آئے ہوئے، اسرائیلی فوج ابھی تک غزہ سے جو میزائل داغے جاتے ہیں اسرائیل کی جانب ان کو نہیں رکوا سکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل مجاہدین کی طاقت اور قوت کو ابھی تک نہ تو توڑ سکا ہے نہ ہی انہیں روک سکا ہے کہ وہ اسرائیلی شہروں پر میزائل نہ داغیں۔ اس کے علاوہ کل ہم نے پورے دن دیکھا کہ مجاہدین نے اسرائیل کے کئی شہروں کی طرف جیسے کہ صدیروت ہے، اسدود ہے، النقب ہے اور بیر صب ہے، صوفہ ہے، یہاں پر مارٹر گولے اور میزائلوں کی بارش کی اور یہودیوں کا فوجی اڈا تھا رعیم، اس پر میزائل مارے اور وہ میزائل جا کر گرے، یہودی ان میزائلوں کو نہیں روک سکے۔ تو غزہ سے اسرائیلی شہروں پر میزائلوں کی جو بارش ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ خبر اسرائیل کے شمالی علاقوں میں تباہی کے حوالے سے ہے۔ حزب اللہ جو لبنان میں ایک طرح سے سیاسی اور عسکری تنظیم ہے، حزب اللہ کی جانب سے لبنان کی حدود سے اسرائیلی شہر کریات شمونہ پر حملہ کیا گیا ہے۔ کریات شمونہ یہ لبنان کی حدود میں واقع اسرائیل کی ایک یہودی بستی ہے جہاں پر 70,000 سے بھی زائد یہودی رہتے ہیں۔ تو پہلے لبنان کی حدود سے کریات شمونہ پر میزائل داغے گئے جن میں سے کئی میزائل جا کر وہ یہودیوں کے گھروں پر جا کر لگے، کئی یہودی زخمی ہوئے ہیں اور ایک یہودی کے ہلاک ہونے کا اعتراف اسرائیلی میڈیا نے اور فوج نے کیا ہے۔ پھر لبنان کی حدود سے ایک اور جو بڑی خبر میرے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لبنان کی حدود سے جنگجو اسرائیلی علاقوں میں داخل ہوئے ہیں اور اسرائیلی فوج کے ساتھ آمنے سامنے ان کی جھڑپیں چل رہی ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے۔ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت یہ رات کا وقت ہے اور اس وقت بھی میرے سامنے یہ مناظر ہیں کہ شدید جو لڑائی ہے وہ لبنانی حدود پر جھڑپیں جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اور اسرائیلی فوجی ترجمان دانیال ہغاری نے کہا کہ ہم نے شمال میں بھی حزب اللہ اور ان کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، لبنان سے خبر یہ آئی ہے کہ ایک گاڑی پر اسرائیلی یہودیوں نے حملہ کیا جس میں ایک خاندان تھا، وہ شہید ہو گیا ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان جو حدود ہیں
یہاں پر اب شدید لڑائی شروع ہو چکی ہے اور ایک نیا جو محاذ ہے وہ کھل چکا ہے۔ اگرچہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کا جو جمعے کے روز کیا گیا خطاب تھا اس سے کافی مایوسی ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے کھل کر غزہ کی جنگ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا، لیکن بہرحال غزہ جو لبنان کی حدود ہیں وہاں پر ناظرین کرام اس وقت یہ حالات چل رہے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ پھر ایک اور خبر سن لیجئے کہ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن خطے کے دورے پر ہے۔ پہلے وہ اسرائیل پہنچا، پھر وہ اردن گیا، پھر اس نے رام اللہ میں فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کی اور ایک پلان طے کیا کہ ہم نے حماس کی حکومت ختم کرنے کے بعد محمود عباس کی حکومت غزہ میں پہنچانی ہے، لگانی ہے۔ اب جو میرے سامنے ایک اور خبر ہے کہ انٹونی بلنکن عراق گیا ہے اور عراق میں جو عراق کے وزیر اعظم ہیں محمد رشید سودانی ان سے ملاقات کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے عراق کے دارالحکومت بغداد سے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو لڑائی ہے غزہ کی یہ آس پاس کے ملکوں میں نہ پھیلے۔ ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ ہم نے یہ واضح پیغام دیے ہیں ان لوگوں کو جو ہمارے فوجیوں کو اور ہمارے فوجی اڈوں کو خطے میں نقصان پہنچا رہے ہیں کہ تم ایسا نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ بندی کے حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں اور ہمیں اس میں کافی فائدہ پہنچا ہے۔ ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے عراقی وزیر اعظم سے بہت سے معاملات پر گفتگو کی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو مکمل جنگ بندی ہے اس حوالے سے اختلاف ہے، تاہم جو انسانی بنیادوں پر جنگ بندی ہے اس کو سب نے ویلکم کیا ہے۔ چونکہ عراق میں امریکہ کے فوجی اڈے ہیں، شام میں امریکہ کے فوجی اڈے ہیں، تو عراق میں جو ایران نواز مسلح تنظیمیں ہیں وہ امریکہ کے فوجی اڈوں پر حملے کرتی رہی ہیں، تو اسی وجہ سے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن عراق گئے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین کرام جو آج کی ایک اور بڑی خبر ہے اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ غزہ کی جو جنگ بندی ہے اس حوالے سے اسرائیل کا کیا موقف ہے۔ تو ایک اسرائیلی فوجی ذمہ دار نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی ہو سکتی ہے لیکن یہ قیدیوں کے رہائی کے حوالے سے جنگ بندی ہوگی، لیکن یہ مستقل جنگ بندی نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک حماس کو اسرائیل ختم نہیں کرے گا تب تک یہ جنگ بندی مستقل طور پر نہیں رہے گی۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کا پلان یہ ہے کہ جنگ کے بعد غزہ میں جو حکومت ہے وہ اسرائیل سنبھالے گا، غزہ کی جو سیکیورٹی ہے اور جو معاملات ہیں وہ اسرائیل مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے گا۔ ایک اور جو ڈیولپمنٹ میرے سامنے اس وقت تازہ ترین یہ ڈیولپمنٹ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت بھی اسرائیلی فوج کی غزہ کے مختلف علاقوں پر شدید جو بمباری ہے وہ چل رہی ہے، چونکہ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا ہے ناظرین کرام جب اسرائیلی فوج کو نقصان نہ پہنچا ہو، اور اس حوالے سے اسرائیلی جو فوج ہے اسی وجہ سے وہ اندھا دھند وحشیانہ بمباری کر رہی ہے۔ بہرحال یہ اب تک کی میرے سامنے بڑی ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک اور جو ڈیولپمنٹ میرے سامنے آئی ہے حماس مجاہدین کی جانب سے یہ خبر جاری کی گئی ہے کہ ابو عبیدہ جو حماس کے ترجمان ہیں وہ جلد ایک ویڈیو پیغام جاری کرنے جا رہے ہیں۔ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک تو جاری نہیں ہوا ہے، ان کا یہ ویڈیو پیغام آئے گا۔ جو میں نے آپ کو شروع میں بات بتائی تھی کہ مجاہدین نے گھات لگا کر حملہ کیا ہے، اس حوالے سے حماس کے ترجمان ابو عبیدہ ایک خود بھی ویڈیو پیغام اگلے کچھ گھنٹوں میں ان کے بقول بتایا گیا کہ وہ جاری کریں گے۔ تو جیسے ہی وہ ویڈیو پیغام سامنے آئے گا ہم بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل غلام نبی مدی جو کہ ہمارا مرکزی یوٹیوب چینل ہے اس کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ نشر کریں۔ دوسرا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا ہے اسے بھی فالو کریں، وہاں پر الگ معلومات ہوتی ہیں فلسطین اور غزہ اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے، دونوں پر یوٹیوب چینل پر الگ الگ معلومات ہیں، دونوں کو فالو کر لیں۔ اور سب سے اہم جو ہے وہ آپ ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ ایکس اکاؤنٹ فالو کریں، کیونکہ وہاں پر ہم جو بریکنگ نیوز ہوتی ہیں تیزی سے جو خبریں آتی ہیں فوری جو خبریں آتی ہیں وہ آپ کو وہاں ہم ٹویٹر ایکس پر بتاتے ہیں، اور کچھ ویڈیوز بھی ہوتی ہیں وہاں نشر کر دیتے ہیں۔ تو ابو عبیدہ کا بیان آنے والا ہے جس میں بہت سے حیران کن سرپرائز اسرائیلی فوج کے لیے بیان کیے جائیں گے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور یہ ویڈیو آگے نشر کریں تاکہ جتنے لوگ یہ معلومات دیکھتے ہیں فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنا کردار ادا کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں اور غاصب صہیونیوں کی درندگی کو وہ اچھے طرح سے جان پاتے ہیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو یہ تھی آج کی اپڈیٹ جو کہ امید کرتا ہوں آپ کو بہت کچھ معلومات ملی ہوگی اور ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔